رسالت کا قانون ہے، یہ قرآن و سنت کا قانون ہے اور پوری امت مسلمہ کا متفقہ قانون ہے۔ بے شک اس کو نہ چھیڑا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کا قانون ہونا ہمارے لیے کافی ہے ایز اے مسلمان، لیکن پاکستان کے اندر تو پاکستان کے آئین کے اندر بھی یہ شامل ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے باقاعدہ طور پہ اس کو شامل کیا ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس کے خلاف باتیں کرنا یہ قرآن و سنت کی بھی ایک لحاظ سے توہین ہے، اور جہاں اسلامی آئین اور قانون کی توہین کی جاتی رہی، اس کے ساتھ پاکستان کے آئین کی بھی توہین کی جاتی رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے قانون میں یا قوانین میں یا آئین میں یا قرآن پاک میں کہ ایسے شخص کو 295 کا جو قانون ہے وہ توہین رسالت کے مرتکب کے سزائے موت کا قانون ہے۔ نہیں، لیکن سزائے موت انہیں اسٹیٹ دے گی نا، کوئی شخص تو نہیں دے سکتا۔ کوئی شخص تو نہیں، اس کے اندر اسٹیٹ نے ہی دینا تھا، لیکن اسٹیٹ کی طرف سے جب دفاع کیا جائے، ایک ملزم جو عدالت بھی جس کو ملزم قرار دے رہی ہے، ایک مجرمہ ہے جس کو عدالت نے باقاعدہ طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ توہین رسالت کی مرتکب ہوئی ہے، اس کے ساتھ پھر ایک ہمارے اتنے بڑے ذمہ دار ایک صوبے کے گورنر کا ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے دفاع میں باتیں کرنا، اور پھر ایک بار نہیں بار بار باتیں کرنا، یہ قرآن و سنت کی تصریحات کا انکار تھا۔ مسلمان جو ہیں وہ مسلمان ہیں، گردی مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی، مسلمان جو ہے آئین اور قانون کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اس قانون کو اگر فوراً جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کر دیا جاتا، اس قانون کے ختم کرنے یا ترمیم اور تبدیل کی باتیں نہ کی جاتی، پھر یہ حال سامنے نہ آتی۔ ڈاکٹر صاحب وزیر اعظم نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی اس کو وزیر اعظم نے بڑی دیر بعد کہا ہے، اور وہ بھی اتنا کھل کے نہیں کہا۔ شروع میں اس پر احتجاج ہوئے ہیں، مظاہرے ہوئے ہیں، قوم نے نہ جانے کیا کچھ کیا ہے، بے شک اب اتنا کچھ ہوتا رہا ہے۔ ہمارے پنجاب کے گورنر صاحب نے بار بار بجائے اس کے اپنے موقف سے قدرے پیچھے آتے کہ پوری امت مسلمہ کا ایک فیصلہ ہے، پوری اجماع اور اتفاق تھا اس بات پر کہ جو بھی توہین رسالت کا مرتکب ہے وہ ہے اس کو سزا یہی ہے کہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو قتل کرنا ان کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ شرعی طور پہ یہ فیصلہ موجود ہے کہ لا یداین السلطان اور نائبہ فی حکم قتل ہی، کہ بادشاہ مملکت کے پاس یہ کیس پہنچے تو اسے بھی قتل کرنے کا حکم دینا چاہیے، اگر اس کا کوئی نائب گورنر ہے تو اس کی بھی ذمہ داری یہی تھی کہ اس کو قتل کر دیا۔ یہ تو ہم قانون کی بات کر رہے ہیں نا، ہم اس میں ایک انسانی پہلو دیکھ رہے ہیں۔ قانون کی جو بات ہے، قانون کی بالادستی کی آپ بھی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی کی ہم بھی بات کرتے ہیں۔ قانون کی بالادستی کو مجروح کیا گیا اور بہت زیادہ مجروح کیا گیا، گورنر پنجاب کی طرف سے ہی بار بار مجروح کیا گیا، سرعام کیا گیا، اور اسی قانون کو جو قرآن و سنت کا قانون ہے کالا قانون کہا گیا۔ جب اس حد تک بات پہنچ گئی تو پھر عوامی جذبات یا عوامی رد عمل ہونا یہ ایک لازمی بات ہے۔ جب بھی جس وقت کو اس طرح کی بات ہوتی ہے عوامی رد عمل ہوتا ہے۔ عوامی رد عمل کہہ رہے ہیں؟ میں تو اس کو یہی کہتا ہوں کہ یہ پوری عوام اس وقت تو باہر نکل کے دیکھے تو کچھ لوگ جس پر مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا قانون قرآن و سنت کا قانون تھا، 15ویں صدی تک آج تک مسلمانوں کا متفقہ قانون تھا۔ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر اسلام کے قانون، ایسا قانون جو متفقہ قانون ہے جس پر پوری دنیا میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی، اس قانون کو اگر کالا قانون کہا جاتا ہے، اس قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی تضحیق کی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ عوامی جذبات جو ہیں کنٹرول سے باہر ہیں۔ اب بھی ہمارے سیاستدانوں کو سیاست چمکانے کی بجائے اس قانون کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی نزاکت کتنی ہے، یہ کتنا حساس پہلو ہے۔ سیاستدان اس سے کھیل رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حساس سیاستدان جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس قانون کا جائزہ نہیں لے رہے، اور اس کی حقیقت تک ادراک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ اگر اس قانون ناموس رسالت کے قانون کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو یہ ایسا قانون ہے کہ اس جیسا اور کوئی قانون بھی نہیں ہے۔ اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے نا، اس پر تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو حد ہے، حد تو قرآن نے طے کر دی ہے، اس کے لیے تو ہر مسلمان کی زبان اور لب و لہجہ ایک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کے تھرو کسی کو پروسیکیوٹ کرنا اور کسی کو اس طرح بربد سوال پوچھا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قانون پر عمل کر دیا جاتا تو یہ نوبت کیوں آتی؟ میرا بھی ایک سوال ہے، اتنا وقت گزر گیا، عدالت نے فیصلہ دے دیا، اس کے بعد جو ہے وہ اس قانون پہ
عمل کیا گیا ہے یا قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے؟ مطلب اگر کوئی عمل نہیں کرے تو پھر وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں قانون اٹھا لے اور ہم یہ نہیں کہتے. جہاں اسلامی قانون ہے ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہر کوئی اٹھ کے کسی بات پہ وہ کسی کو قتل کر دے. اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام اجازت نہیں دیتا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے محرکات کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں. اسباب تو یہ اتنے عرصے تک جو خبریں چلتی رہی اور اسلامی قانون کا مذاق ہوتا رہا, قرآن و سنت کا مذاق ہوتا رہا, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی سر عام توہین کی گئی بیانات میں, اخبارات میں. اس طرح کے جب کالا قانون کہا گیا تو اس سے بڑی اور توہین کیا ہو سکتی ہے؟ اگر پاکستان کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی کالا قانون کہتا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ فوراً اس کے خلاف ایکشن لے گی. لیکن قرآن و سنت کے قانون کو مجھے ایک سجھا دیں کہ جنرل ضیاء کے وقت سے پہلے کیا فرق تھا اور اب کیا فرق ہے قانون, یہ مجھے سمجھا دیں. اس میں قانون پاکستان کے اندر اگر اس قانون کو سمجھا گیا, اس کو نافذ عمل بنانے کے لیے تجویز دی گئی ہے بعد میں تو الگ بات ہے. قانون تو پہلے کا بھی قانون ہی تھا. اور پھر یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر بالفرض میں کہتا ہوں یہ قانون نہ بھی ہو تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہم قرآن و سنت کا قانون ہے اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کو لاگو کریں. تو یہ تو اسلامی جمہوریت پاکستان ہے. فرق سمجھا دیں نا ہم سب کو, آپ ریلیجس اسکالر ہیں اور ہمیں فرق سمجھا دیں کہ جنرل ضیاء کے آنے سے پہلے پاکستان کا جو لا تھا وہ اور آج کا لا میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ وہ تو لا تبدیل ہوا ہے, پارلیمنٹ کے اندر یہ لا تبدیل ہوا ہے, پارلیمنٹ کے باہر تو تبدیل نہیں ہوا ہے. یہ تو جو پارلیمنٹ کے جو ارکان تھے, ممبران تھے, اس وقت کے جو ممبران تھے ان کو اس بات کا فرق نہیں تھا, انہیں پتہ نہیں تھا یہ سمجھا دینا فرق کیا ہے, پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. قائد اعظم کے پاکستان میں کیا قانون تھا اور قائد اعظم کے بعد جنرل ضیاء کے پاکستان میں کیا قانون آیا, ان دونوں کیونکہ ظاہری بات ہے ہیومن سے بنایا, مین میڈ, مطلب وہ جو پارلیمنٹ نے بنایا نا, پارلیمنٹ نے کوئی اور تو نہیں تھا, پارلیمنٹ نے بنایا. ہماری پارلیمنٹ ہے, ہمارے لوگ جنہوں نے بنایا قانون, انسانوں نے بنایا ہے. تو وہ انسان پہلے کیا کہہ رہے تھے اور اب جنرل ضیاء کے بعد کیا, پہلے لوگ کو اس کے نہ تھے, صرف اتنی بات ہے کہ اس کو بطور قانون سمجھا نہیں گیا. جس وقت اس کی بات آئی اس قانون کو دیکھنے کی, لوگوں نے دیکھا باقاعدہ طور پہ اس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا اس قانون کو. تو پہلے لوگ نہ سمجھتے ہمارے ملک, سمجھنے کی بات نہیں تھی. پاکستان کا قیام جب آیا تو مسائل اور قوانین بنتے رہے. اس قانون کو جب بنانے کی باضابطہ طور پہ بات کی گئی ہے, اس میں باقاعدہ طور پہ علماء نے, سکالر حضرات نے, مذہبی رہنماؤں نے اس قانون کو سمجھایا. پوری پارلیمنٹ میرا جو سوال تھا بہت بیسک سوال تھا کہ جو مس یوز ہوتا ہے, آپ کے خیال میں مس یوز ہوتا ہے بلاسفیمی لا کا؟ مس یوز ہوتا ہے تو جہاں اور باقی کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے اس میں؟ میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ مس یوز اگر ہوتا ہے تو باقی بھی قوانین ہیں ملک میں